اور پاکستان کی سوورنٹی سے زیادہ اپنے جو کرائمز ہیں، اپنے جو والد صاحب کے اور اپنے خاندان کے جو جرم ہیں، جو اپنے والد صاحب کے اور اپنے خاندان کی جو لوٹ مار ہے، اس کو بچانا اس سے ان کو زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی سونی دھرتی پاکستان سے انہیں محبت نہیں ہے۔ اور آخری بات آپ کے کہہ کے جناب آپ سے اجازت چاہیں گے، اس کے بعد سوال و جواب ہوگی کہ جناب جتنا مرضی آپ اچھل کود کر لیں، سردار عثمان بزدار صاحب بھی یہاں پر موجود، اللہ پاک کے کرم سے 2 سال بڑے احسن طریقے سے انہوں نے ادا کیے۔ آج میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ جناب ایک ہیش ٹیگ سٹارٹ کیا، جناب عثمان بزدار صاحب کے بے مثال 2 سالوں کے حوالے سے نمبر 1 ٹرینڈ بنا ہے آج جو ہے وہ پورے پاکستان میں ٹویٹر کے اوپر۔ کیوں؟ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزداق عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ایک اوپنر کھلاڑی ہونے کے ناطے سے پنجاب کے اندر بہترین اپنی کارکردگی دکھائی ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب 2023 تک اور سردار عثمان بزدار صاحب پنجاب میں 2023 تک انشاءاللہ اپوزیشن کے سینے پہ مونگ بھی دلتے رہیں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان، ان کے ہمراہ مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر اور معاون خصوصی شہباز گل لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ مسلم لیگ نون NRO چاہتی ہے جو ان کو نہیں ملے گا۔ مسلم لیگ نون صرف اپنے جرم چھپانے کو ترجیح دیتی ہے، ان کی ترجیحات میں ملک و قوم نہیں ہے۔ مریم نواز نے نیب طلبی پر ڈرامہ رچایا۔ کے لیے کوئی الگ سے اپوزیشن کلیم ہے، کوئی الگ سے کورٹس وغیرہ نہیں بنائے جاتے، آپ ان کے کیسز کو ٹیرر فائنانسنگ میں ڈلوانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، بڑے اچھے آپ نے سوال کیے۔ پہلے تو بات ہے نواز شریف صاحب سیاست میں نہ داخل ہوئے ہیں 7 دنوں سے، اور نہ اگلے 700 سال تک داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس کو یہ عدالت نہیں مانتے ہیں، یہ اپوزیشن کا ہے، نون لیگ کا خاص کر، اس نے ان کو تاحیات نااہل کیا ہوا ہے۔ جب آپ ایک تاحیات نااہل ہیں تو ویسے آپ تصویر تو دیوار پہ لگا لیں، آپ عملی سیاست میں نہیں آ سکتے۔ دوسری چیز جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے مجرموں کی حوالگی سے متعلق، دیکھیے 2 قوانین ہیں، ایک ہے مجرموں کی حوالگی اور ایک ہے ملزمان کی حوالگی۔ مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان موجود ہے، لیکن ان کا کیس بہت ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ہے کہ اگر ایک شخص برطانیہ کی عدالت جیل میں قید میں بھگت رہا ہے اور وہ پاکستان ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اوریجن کا ہے، تو وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یہاں سزا بھگتنے کے لیے، اسی طرح سے یہاں والا وہاں۔ قانون نے آج تک تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا بھی شاہکار آئے گا جو مجرم ادھر کا ہوگا، دوائی لینے ادھر چلا جائے گا اور پھر وہاں بیٹھ کے چپکے سے بیٹھ جائے گا۔ قانون وہاں تک ابھی نہیں پہنچا تھا، تو اس کے لیے ہمیں کوئی اسپیشل معاہدہ کرنا پڑے گا۔ لیکن نہیں وہ میں مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھیے جو کنوکٹڈ آدمی ہے ان کا سٹیٹس ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جیل توڑ کے بھاگ گیا کسی دوسرے ملک میں۔ اب وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر انٹرنیشنل قانون بھی یہی ہے، ڈومیسٹک قانون بھی یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ملزم پہ ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، جیسے کہ اسحاق ڈار ہے، اس کے لیے ایک پورا پروسیس فالو کیا جائے گا۔ مجرم کے اوپر تو جہاں ملے جیسے ملے پکڑ کے حوالہ پولیس کر دیا جائے، یہ پوری دنیا کا قانون ہے، اس کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ نیب نے پرسو کرنا ہے کیونکہ مین ادارہ وہ ہے جس کا مجرم ہے انٹرنیشنلی، اور یہ بڑا اچھا ہے۔ اب تو ہم نے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک سینٹرل اتھارٹی بھی بنا دی ہے جو منسٹری آف انٹیریئر ہے، نیب کو بھی اختیار دیا ہے اس کے اندر، تو وہ اس کے اوپر کام ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے پرسو کریں گے اور ان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ ملے تو ان کی حوالگی جو ہے وہ جلد ہو سکے گی۔ تیسرا آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ تھا، منی لانڈرنگ والا۔ دیکھیے یہ اپوزیشن ایز یوزول لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ منی لانڈرنگ کا قانون 2010 سے ہم نے تو نہیں بنایا۔ منی لانڈرنگ قانون کے تحت کوئی نئی عدالت نہیں بنائی جا رہی۔ منی لانڈرنگ کا قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہے، کیسے ہوگی، کون کر سکتا ہے۔ اگر وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ منی لانڈرنگ ہے تو وہ چلتی ہے ATAs میں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں۔ اگر وہ پبلک آفس ہولڈر کی منی لانڈرنگ ہے تو وہ نیب کی کورٹ میں چلتی ہے، اور اگر وہ جنرل پبلک کی، کسی عام آدمی کی جو آفیشل نہیں ہے، اس سے متعلقہ منی لانڈرنگ ہے تو وہ اسپیشل کورٹ جو کہ FIA کی ضمن میں آتی ہے اس میں۔ تو نہ ہی کوئی نئی عدالت بنائی جا رہی ہے، نہ ہی کوئی نئی رجیم بنائی جا رہی ہے۔
صرف جو منی لانڈرنگ قوانین کے اندر ترامیم آ رہی ہیں وہ یہ ترامیم ہیں کہ جو کمیاں تھیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ڈیفائن نہیں تھیں، کچھ نئی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں، اور کچھ رپورٹنگ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں جو کہ رپورٹنگ اینٹیٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ بینکس ہیں، نان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، پروفیشنلز ہیں، انہوں نے جو رپورٹنگ کرنی ہے کہ جہاں پہ ان کو لگے کہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں منی کو لے کے، ان میں بڑھایا جا رہا ہے کہ زیادہ رپورٹنگ ہو سکے اس کے اوپر. کوئی نئی عدالت، کوئی نیا آفینس نہیں بنایا جا رہا. اپوزیشن کیا کر رہی ہے، وہ یہاں پہ بھی ایک تڑکا لگانا چاہ رہی ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے اندر سے کہہ رہی ہے اب اس میں سے نیب نکال دو. ٹیررزم فائنینسنگ تو ان کا ایشو ہی نہیں ہے، سیاستدان کا کون سا بھائی ٹیررزم فائنینسنگ کا ایشو ہے؟ وہ تو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن آتی ہیں اس کے اندر ٹیررزم فائنینسنگ میں. یہ صرف چونکہ اس میں لفظ ٹیررزم فائنینسنگ بھی ہے، پرسکرائبڈ آرگنائزیشن، یا تو کوئی آرگنائزیشن پہلے پرسکرائب ہو جائے، پرسکرپشن کا تو پورا پروسیس ہے جو فالو کیا جاتا ہے. تو یہ صرف گمراہ کرنے کے لیے مین مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں سے نیب کو نکال دو. میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف جب سے متحرک ہوئے ہیں، تاثر یہ ہے گورنمنٹ یہ لگ رہی ہے کہ نواز شریف سینٹرنگ ہو چکی ہے، حالانکہ شریف خاندان کے باقی لوگ بھی باہر ہیں. اس سے پہلے اسحاق ڈار کو واپس لانے کے لیے گورنمنٹ نے بڑا شور مچایا کہ ہم واپس لا رہے ہیں، ہمارا معاہدہ ہو گیا، ابھی تک اسحاق ڈار صاحب واپس نہیں آئے. دوسرا میرا سوال جو نیب کے باہر سارا واقعہ پیش آیا، پولیس اور لیگی کارکنان کے درمیان تصادم پر، ایک جو بیانیہ سامنے آیا کہ مریم نواز پر فائرنگ ہوئی ہے ان کی گاڑی پر، تو گورنمنٹ نے اب تک کیا تحقیقات کی ہیں کہ واقعی کوئی فائرنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور کب تک آپ عدالت میں جا رہے ہیں یا کوئی قانونی چارہ جو شروع کر رہے ہیں نواز شریف اور ان کے باقی لوگوں کو واپس لانے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف متحرک ہو گئے، تو متحرک ابھی تک صرف آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ویجوے روڈ پہ بھی چلے جائیں، لیکن اس سے زیادہ تو ان کی تحریک مجھے نظر نہیں آ رہی نواز شریف کی حد تک. دوسری جو ان کی صاحبزادی ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر متحرک ہوئی ہیں. میں سوشل میڈیا کا بڑا قائل ہوں، بڑا فین ہوں، پی ٹی آئی تو بڑی زیادہ متحرک ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن سوشل میڈیا اسپیشلی ٹویٹر کے اوپر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر جان کے مانپا ہوں تو یہ ڈرائنگ روم سیاست ہوتی ہے کہ آپ نے 2 ٹویٹیں ڈالی، اس کے بعد آرام سے اپنے گھر کی. اگر آپ نے اتنی سیاست کرنی ہے تو نکلیں عوام کے اندر. اس دن بھی آپ پتھراؤ کرنے کے لیے پتھر لے کے آئے، اپنی گاڑیوں کو بالکل لیس کر کے آئے، ساری آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اللہ کے فضل سے میڈیا اتنا اچھا ہو گیا ہے، جو بندہ برا کرتا ہے پکڑا جاتا ہے. ہم بھی کچھ کریں گے، ہم بھی پکڑے جائیں گے. وہ خود اپنی گاڑی میں وٹے لے کے آئے تھے اور وہ پھڑے گئے، تو اس میں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک دیکھیے اب 2 چیزیں ہیں، اگر یہ ہوتا نواز شریف خادم اعلیٰ کا دور، تو یہاں پہ چلتی انتقام کی سیاست کہ ہم ان کے ان مظلوم کارکنوں کو، میں ان کو مظلوم کہتا ہوں، ان مظلوم کارکنوں کو ڈال دیا جاتا مہینے کے لیے اندر، ان کے برا حال کر دیا جاتا، کسی کو میاں والی بیچتے، کسی کو بہاول نگر بیچتے، وہ ایک چیز تھی، اس کو ایک پروسیس ہوا، 24-36 گھنٹوں میں لوگ ریلیز بھی ہو گئے جو سیاسی کارکن تھے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ، یہ کوئی حکومتی رائے نہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک عام کارکن جو ہے، جو اس ملک کا شہری ہے، وہ بیچارہ اس گمراہ ہے اپنی لیڈرشپ سے، کیونکہ لیڈرشپ اس کو حقائق نہیں بتاتی ہے. لیڈرشپ نے اس کو پتھر دے کے آج سے 15 سال پہلے بھی لے گئے تھے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، 15 سال بعد آپ ایک اور ادارے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لے گئے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ادارہ تھا یا نیب کا ادارہ ہے. یہ سرکاری ادارے ہیں، یہ کسی قانون کے تحت بنے ہوئے، ان کا احترام بڑا ہے. جہاں تک آپ انویسٹیگیشن کی بات کہہ رہے ہیں تو پولیس اپروپریٹ فورم ہے، حکومت کسی چیز کو لیڈ نہیں کرتی. ہم نے اداروں کو پوری آزادی دی ہوئی ہے، اس میں نیب نے بھی ان کے اوپر ایک استغاثہ کیا ہوا ہے. ادھر ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں، ساری پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، عدالت میں چلان جمع کرائے گی. جو واپسی کے متعلق چیزیں ہیں، دیکھیے 2 چیزیں ہیں. جب کوئی اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ قوانین کا بہت سارا سہارا لے کے اپنا سٹے پرولونگ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے، ان کو انشاءاللہ واپس لے کے آتے ہیں. ان کی واپسی کے لیے MOU ہوا ہے، اور اس کو اب وہاں کی کورٹس میں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلے آیا ہے، وہاں کی کورٹس میں مقدمہ چلنا ہے ان کی واپسی کا. جب ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ جاتی ہے اور گورنمنٹ ایگری کر جاتی ہے تو اس کو پھر وہاں کی عدالت میں سے اس کو اٹیک کرایا جاتا ہے. وہ پروسیس کا آغاز ہونا ہے، اس کو ہم پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں. یہی معاملہ نواز شریف صاحب کا بھی ہوگا، اور یہی معاملہ میں سمجھتا ہوں ان کے بچوں کا، کیونکہ اس میں بہت سارے کردار ہیں. علی عمران ہے، سلمان ہے، سلمان شہباز ہے. ان کی واپسی تو بڑی ضروری ہے، یہ تو مین ملزمان ہیں ان کیسز کے اندر، تو اس کے اوپر ہم پورا اس کو انشاءاللہ پرسو کر رہے ہیں.
شہزاد اکبر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نیب کا ادارہ ملزم کو پکڑتا ہے، جیسے شہباز شریف صاحب کو پکڑا گیا، مریم صاحبہ کو پکڑا گیا، لیکن کافی دیر ہو جاتی ہے کہ ان کا ریفرنس جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا جو ادارہ ہے اسے بھی کوئی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اپ گریڈ تو سب کی، میرے خیال ہے سافٹ ویئر ہوتے رہتے ہیں، سب کی ضرورت ہے. دیکھیں بالکل ہوتا ہے. ابھی یہ جو ٹی ٹی والا اور منی لانڈرنگ والا واقعہ تھا، کیس ہے، یہ بھی بڑی عرصے سے تھا کہ یہ کب شروع ہوگا. تو اب وہ کیس شکر ہے نیب نے فائل کر دیا ہے. میں نے خود بھی اس میں اپلائی کی ہوئی ہے کاپیز کے لیے کہ مجھے بھی کاپیز ملے، تاکہ کیونکہ نیب تو خود اتنا نہیں آ کے عوام کو بتا سکتا، میں بتاؤں. اس کے اندر سنا ہے کہ 70-80 والیومز ہیں اس کے اندر، تو ان والیومز کی بھی تو آ کے آپ کو بتانی ہے کہ اس والیومز کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے کرتوت اور کارنامے کیا ہیں. ہمارا تو اس میں میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں. اس میں سب سے، اور یہ دونوں کے لیے اچھا ہے، نیب کے لیے بھی اچھا ہے اور جس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے، کیونکہ جب تک آپ ثابت نہیں ہو جاتا الزام ہے، آپ کے لیے بھی اچھا ہے. آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں. شہباز شریف صاحب آج کل فارغ ہی ہیں، اسمبلی تو آتے جاتے نہیں ہیں. میں جب سے اسمبلی جانا شروع ہوں میری تو خواہش ہے کہ دیدار ہو، وہ دیدار ہی نہیں ہو رہا ان کا. عارف صاحب، شہزاد اکبر صاحب یہ بتائیے گا، اور شہباز گل صاحب انہوں نے ابھی ایک کیمیکل کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کیا ڈاکٹر فیصل سے یا ڈاکٹر یاسمین راشد سے کنفرم کیا ہے کہ اس کیمیکل کے ذریعے نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم کیے گئے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہی اصول جو آپ نواز شریف کے حوالے سے بتا رہے ہیں جہانگیر ترین کے لیے بھی اپلائی ہوں گے، وہ بھی لندن میں انہیں واپس بلایا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو پھر اس کا عاصم صاحب ان کو بھی دے دیجیے گا سوال. دیکھیں ساتھ ہی لے لیں. چلو محسن، یہ اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہ جو سائنس کی باتیں سائنسدان جانے، میں تو میٹرک بھی ہیومینٹیز میں کی تھی، تو اس لیے مجھے تو سائنس نہیں سمجھ آتی. یہ وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر، معاون خصوصی شہباز گل اور صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان لاہور میں نیوز کانفرنس کے بعد صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے قوم کو تحفظات تھے. 4 ہفتوں کے لیے نواز شریف کو علاج کے لیے ضمانت دی گئی. نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت شہباز شریف نے بھی دی تھی. انہوں نے ضمانت دی تھی اور عدالت نے پابند کیا تھا کہ علاج کے حوالے سے عدالت کو مسلسل آگاہ رکھا جائے. کی فرم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئی بھی ہے سٹے لینے کے لیے. ایف آئی اے کی کارروائی کے خلاف ان کو سٹے نہیں ملا ہے. نیکسٹ ڈیٹ اس کیس میں پڑی ہے. ایف آئی اے اس کیس میں پروسیڈ کر رہی ہے. اگر ضرورت محسوس ہوئی کہ ابھی تو دیکھیے نا، ابھی تو کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز ہوا ہے. جس طرح اگر آپ یاد کریں تو پاناما کے کیس کے اندر پہلے جے آئی ٹی بنی تھی. جے آئی ٹی بننے کے بعد پھر جب نیب کو کیس دے دیا تو نیب نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی اور ریفرنس فائل کیا. ہم نے تمام ریفرنسز نیب کو بھی بھیج دیے ہیں، ایف آئی اے کو. نیوز کانفرنس ملاحظہ کر رہے ہیں آپ لاہور سے. وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر، صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان اور معاون خصوصی شہباز گل کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا. اس سے پہلے نواز شریف نے اپنے ورکرز کو جدہ جانے کے لیے دھوکہ دیا. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز نے نیب طلبی پر ڈرامہ رچایا. مسلم لیگ نون صرف اپنے جرم چھپانے کے لیے ترجیح دیتی ہے، ان کی ترجیحات میں قوم اور ملک کے مسائل نہیں ہیں. مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنے بھائی کو قانون کے سامنے پیش کریں. مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ منی لانڈرنگ تمام جرائم کی ماں کہلاتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اب قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا. عدالت نے پابند کیا تھا کہ علاج کے حوالے سے عدالت کو مسلسل آگاہ رکھا جائے. مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر کی جانب سے